عقل و دانش رکھنے والے لوگ اور خصوصاً نیو جنریشن جتنی ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس پہلو میں پیدا ہوتی ہے، اور کیا کہنے لگ جاتے ہیں، میرے باپ کو کیا پتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ آپ سن سکتے ہیں، میرے استاد کو کیا پتا ہے۔ یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اصل حق جو ہے مجھ پہ وہ یہ ہے کہ میں نے معاشرے میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے۔ اصل حق یہ ہے کہ میرے گیت الاپتے نظر آئیں دنیا والے، یہ حق ہے، جس کے نتیجے میں وہ والد کے احترام کو، استاد کے احترام کو روندتا چلا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 حق ایک بندہ مومن پہ والدہ کے حق، اور چوتھا حق باپ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنے کندھے پہ اپنی والدہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سخت دھوپ ہے، سوال کیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم مسکرا کر فرمانے لگے، وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، تم اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، تیری پرورش اور تیری ولادت میں جو تکلیفیں اس کو برداشت کرنی پڑی، اس میں سے ایک تکلیف کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظَفْرٍ، یہ جو زائد ناخن بڑا ہوا کاٹ کے ہم پھینک دیتے ہیں، اتنا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے کیسے روا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ فلان چیز لے کے آؤ، ماں کہتی ہے مجھے دوائی کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف سے پارٹنر آ جاتا ہے، کلیگ آ جاتا ہے، رومیٹ آ جاتا ہے، یا کھیل کے میدان میں اکٹھے کھیلنے والے ساتھی آ جاتے ہیں، اور کس انداز سے والد اور والدہ کی بات کو ٹھکرا کر ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، یقین کر لے کہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ ساری باتیں اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ کما تدین تدان، جیسے تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ حق بیان کیا ہے تو والدین کا بیان کیا۔ اور دوسری بات جو میں اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان بیمار ذہنوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اور عورت بھی روتی نظر آتی ہے کہ ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے اور ہمارے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے کتنے حقوق بیان کیے، اور باپ کا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے حقوق کا خیال نہیں رکھا؟ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی عظمت کے لیے جو مال خرچ ہوا وہ کس کا مال تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ ایک عورت ہی تھی جو صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑتی پھرتی تھی۔ اللہ رب العزت کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، مرد ہو یا عورت جب تک صفا مروہ مکمل نہیں کرتا اس کا عمرہ اور حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان مخلص ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں۔ تھی تو وہ عورت، لیکن آج وہ عمل مردوں کے لیے بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اسلام کی نعمت دنیا میں بھجوائی ہے وہ کامل اور اکمل نعمت ہے، جس میں کسی کے حقوق کو نہیں چھوڑا گیا، سب کو احکم الحاکمین ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق دیے ہیں۔ ہاں انسان کمزور ہے، یہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا احترام یہ ان کا حق ہے، والدین کی خدمت یہ ان کا حق ہے، والدین کی اطاعت یہ ان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے آرام کا خیال رکھنا۔ اس بات کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، 2 مرتبہ یہ بات دہرائی اور پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ رب العزت نے باپ کے متعلق بھی یہ حکم دیا کہ اس کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، ماں باپ کے بعد قریبیوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، حلال کی طلب کرنا یہ اخلاق ہے، حرام سے بچنا یہ اخلاق ہے، گھر والوں پہ وسعت کرنا یہ اخلاق ہے، اور سب سے پہلے والتوسعة على العيال، گھر میں اگر والدین کے گھر میں انسان رہ رہا ہے تو سب سے زیادہ حقوق تو والدین کے۔ لیکن آج کل کی تعلیم بتاتی ہی یہ ہے میرے بھائیوں، اگر آپ گہرائی اور گہرائی میں جا کے چیک کریں تو آج کل کی تعلیم کا معنی کیا ہے؟ حقوق کو پامال کرنا۔ سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے تقرب الہی ملتا ہے اور انسان کو حقوق کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ایک شخص سرے راہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بڑے ہی میٹھے بول بولتا ہے، مسکرا کر گفتگو کرتا ہے، اور اگر گاڑی پہ سوار ہو، یہاں کا تو شاید کیسا ماحول ہے پاکستان ہندوستان میں، بے پرد جس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے بچتا نظر آئے گا اور کہتا نظر آئے گا سسٹر آئیے تشریف رکھیے، سیٹ چھوڑ دے گا۔ لیکن سگی بہن اگر گھر میں آ جائے فالاقرب تو منہ پہ 12 بج جائیں گے کہ آخر یہ میرے گھر میں آئی تو آئی کیوں ہے؟ والدہ کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، دوستوں کی مجلس گرم ہے، یہ والد اور والدہ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، یہی باہر نکلے گا تو بڑے احترام سے گفتگو کرے گا۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو منافقت تو کہہ سکتے ہیں، ریاکاری تو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کرتے ہوئے اپنے ذاتی تسکین اور ذاتی حقوق کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جس رحمت کا نزول ہونا تھا وہ رحمت رک جاتی ہے، پھر انہیں گھروں میں بے سکونی، قلق، اضطراب ڈیرے جما لیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، ان کی ضروریات کو مقدم کرنا، ان کی رضامندی کو مقدم کرنا، ان کی خوشنودی کو مقدم کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان
سب سے پہلے اللہ کے حق کو پورا کرے، نماز تو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھے، وبر الوالدین اور والدین کے ساتھ نیکی کرے، والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم سیکھے اور شیطانی وساوس کو دور کرے اور اپنے اندر روحانیت پیدا کرے۔ الغرض وہ 13 کے 13 درجات جس کا آخری درجہ کفر کے سامنے تلوار اٹھانا ہے، ان تمام کے تمام درجات کو اختیار کرنا، یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق۔ اگر تم نے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جیسا کہ پیچھے رہنے والے نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، تو تم اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے سرتاج رسول کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت مقرر پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت بڑی خوشخبری دی ہے، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے، زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا، اگر موت آ گئی تو جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، والدین کی خدمت، اطاعت، فرما برداری اور ان کا خیال رکھنا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی، سرتاج رسول سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ قال الصلاة على وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کی پڑوسی کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالی سے گزارش کریں گے، یا ربی وهل ينبغي لأحد ان يجاورك، اے اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ میں ایسے محلات سے نوازنا چاہتا ہوں جن محلات کی چھت میرا عرش ہوگا۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ سب سے پہلے آبادی کا پہلو یہ ہے کہ انسان 5 نمازیں
جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد کی آبادی ہے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت کوئی اہتمام کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی عمار المساجد کی صف میں کھڑا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا والدین کی خدمت، یہ خدمت بھی جہاد ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا اور سوال کرتا ہے، سرتاج رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ فرمایا احی والداک، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، والدین تو زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، یعنی الوالدین، ان دونوں کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنا بھی جہاد کی عظمت کو پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آئے اور آ کے اجازت طلب کرتا ہے، میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ فرمایا جاؤ، ایک بات بتاؤ، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی والدین تو زندہ ہیں۔ فرمایا ارجع الى ابوائک فاستأذنہما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، جاؤ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، جا کے اپنے والدین سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو پھر تم چلے جانا، اور اگر اجازت نہ دیں تو انہی کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا، اجر و ثواب تمہیں اللہ رب العزت وہی عطا کر دیں گے جو تجھے میدان کارزار میں جانے سے ملنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، میرے بھائیوں، والدین کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کیوں نہ کی جائے؟ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا تو شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدی، جب کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ودعوت الصائم، جب روزے دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے یا روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، ودعوت المسافر، جب مسافر سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، تینوں دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ دعوت الوالد علی ولدی، اگر ماں باپ اولاد سے تنگ آ جائیں، ایسی اولاد سے جو ان کا خیال نہیں کرتی، تو اگر ان کی زبان سے بد دعا بھی نکل جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہ و بکا اور اس کی بد دعا کو بھی اللہ رب العزت فوراً سنتے ہیں اور اس کو ظلم سے نجات بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تیری مدد میں ضرور کروں گا، خواہ کچھ دیر کے بعد کروں۔ یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، سلف صالحین اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور کیسی دعا کی؟ سب سے پہلی دعا یہ کی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس مکہ معظمہ کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہ بنے۔ والدین کو دعائیں کرنی چاہیے،
یقین کر کے کہ اللہ رب العزت دعائیں سنیں گے. اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے دعا تو مانگتے ہیں لیکن بات نہیں بنی. یاد رکھنا نہ من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. جب بھی بندہ مومن دعا کرتا ہے شرط یہ ہے برائی کرنے کی دعا نہ کرے. یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں چوری کروں, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا کرے. تو جب انسان نیکی کی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں. اما ان يعجل له دعوته, یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو سن لیتے ہیں, پورا فرما دیتے ہیں. واما ان يصرف عنه من السوء مثلها واما ان يدخرها له في الاخره, یا فوراً پوری فرما دیتے ہیں, یا کوئی مصیبت ہو تو ٹال دیتے ہیں, یا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, پہاڑ کی شکل میں ایک چیز نامہ اعمال میں آئے گی. بندہ پوچھے گا یا ربی ما ھذا, اللہ یہ کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے پہاڑوں کی شکل میں نامہ اعمال میں شامل کر دیا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کبھی کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے. دعا کی توفیق ملتی ہی اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہوتا ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ تو بندے نے کیے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اس کے میں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹا دوں؟ نہیں, جو کچھ اس نے طلب کیا ہے وہ عطا کر کے اس کو بھیجوں گا. اتفاق سے بات چلی مکہ معظمہ میں, اگر آپ کو غصہ بھی آئے تو بیٹے کے لیے بد دعا کرنی ہے تو وہ بد دعا کریں جو امام سدیس کی والدہ نے کی تھی. جب اس سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کیا کہتی ہیں کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کہہ دیا جعلک اللہ امام الحرم, اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لی. اگر آپ کو بھی غصہ آئے تو آپ ایسی بد دعا کر لیں جعلک اللہ امام المتقین, اے بیٹے اور اے بیٹی تجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے امام بنائے اور مشعل راہ بنائے. اس لیے کبھی بھی ایسی زبان پہ گفتگو نہیں لانی چاہیے جس کے بعد پچھتانا پڑے. اور آپ کو یاد ہوگا جریج بڑا نیک آدمی تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, نماز پڑھ رہے ہیں نوافل, ماں نے آواز دی یا جرائج, اب وہ نماز کی حالت میں اور سوچتے ہیں امی و صلاتی, ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز. کمپیریٹیولی آج بھی انسان چیک کرے تو کس کو مانے گا؟ نماز کی باقی رکھے گا نا. پھر آواز دی یا جرائج, قال امی و صلاتی, کیا کروں؟ نماز جاری رکھی. اب یہ نوافل تھے, فرض نماز تو نہیں تھی. ماں نے کہہ دیا اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات, اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک مومسات نے اس کو دکھا دیں, یعنی بری عورتیں. کیا ہوا؟ آزمائش آ گئی. ایک راعی جو بکریوں کا چرواہا تھا, ایک عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا, اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے, انہوں نے وہ کٹیا سی بنی ہوئی تھی اس کو بھی گرایا. کہا تم کیسے بیٹھے ہو, اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہو, یہ کیا؟ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کسی بھی نوک پلک کی وجہ سے آزماتے تو ضرور ہیں لیکن ضائع نہیں کیا کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا, جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں کیا کرتے. آزمائشیں تو آتی ہیں. ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا, اللہ جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اس لیے پوچھا تھا نا, بڑی باتیں کرتے ہو, مار کیوں اتنی کھائیے گا, تم سچے تھے. مسکرا کے جواب دیتے ہیں آج تم بھی برتن خریدتے ہو تو تم بھی کھٹکھٹاتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے تھوڑا سا کھٹکھٹا کے دیکھا کہ مٹی صحیح ہے کہ نہیں, تو مجھے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ بار بار مذاق کرتے
کسی نے پوچھا بتاؤ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اب یہ غلام کہتے ہیں ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میرا تعارف ہوا ہے غلام کا تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ کی دعا بھی سنی جاتی ہے، بد دعا بھی سنی جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ والدین مصیبت ہیں، ہمیں تھوڑی سی آزادی چاہیے، یہ تو ہر وقت پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، یہ تو مصیبت ہے، اب ہم اپنے بچوں کو پالیں کہ ان کی باتوں کے پیچھے لگیں۔ ان بیچاروں مسکینوں کو، یہ فکری مسکین ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان کو اگر صحیح مسلم کی روایت پڑھنے کو مل جاتی تو کبھی نہ یہ کہتے۔ والدین کی خدمت تو مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبت نہیں ہے۔ ان کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے سے تو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل۔ تین دوست اکٹھے چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے دوڑ لگائی اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ جب غار میں داخل ہوئے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، فانطبقت علیہم، اور غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور غار بند ہو گئی۔ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، ایک دوسرے کو کہتے اب کیا کریں، اس پتھر کو ہٹانا چاہتے وہ ہٹ بھی نہیں رہا، کیسے ہٹے؟ کہتے ہیں سنو، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، جو اللہ کے لیے تم نے عمل کیا اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت کر رہے ہیں لعلہ یفرجها عنکم، شاید کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اور یہاں میں رک کے یہ بتانا چاہوں گا، نیک عمل کا وسیلہ، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، یہی تین شکلیں وسیلے کی جائز ہیں، بقیہ کوئی شکل بھی وسیلے کی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، قصہ لمبا ہے، میں اختصار کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص کہتا ہے یا ربی انہو کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین تھے، دونوں ہی بوڑھے تھے، وامراتی، اور میرے گھر میں میری بیوی بھی تھی، ولی صبیۃ صغار، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں جب بھی دودھ لے کے آتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا، بچوں کو نہیں پلاتا۔ ایک دن میں دودھ لے کے آیا، فجئت بالحلاب، اور دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں ہے، جب میں نے آ کے دیکھا فوجدتہما قد ناما، والدین سوئے ہوئے، اب کیا کروں؟ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، میں نے والدین کو سوئے ہوئے دیکھا، کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند خراب کرنے کو پسند نہ کیا، فقمت عند رؤوسہما، اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، وَأَكْرَهُ أَنْ أُسْقِ الصَّبِيَّةَ، اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ بچوں کو پہلے پلاؤں، کیونکہ پہلے حق تو والدین کا ہے، بچوں کا تو نہیں۔ فَلَمْ أَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، اے اللہ صبح ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے، اور يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ، میری ٹانگوں کے ساتھ لپکتے رہے، صبح ہو گئی، اے میرے مالک میں نے تیرا حکم سمجھتے ہوئے نہ والدین کی نیند کو خراب کیا، نہ میں نے بچوں کو دودھ پلایا، جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے انہی کو پلایا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔
تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور اس مصیبت سے آزاد ہو گئے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو کھولتا ہے، ان نوجوانوں کو ڈائریکشن دے رہا ہے جو نوجوان کہتے ہیں کیا کریں والدین کو، یہ تو ساری رات کھانستے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم جب اولڈ ہاؤس کی رپورٹ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے انسان، اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کے آ گیا، اور والدین کہنے والا کہتا اور لکھنے والا لکھتا ہے، کال کی والد نے، کہا بیٹے عید کا دن ہے مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ، کہا نہیں آ سکتا۔ کچھ دن گزرے، والد فوت ہو گیا، ساتھی کہتا ہے تمہارے ابا کی وفات ہو گئی ہے، جلدی سے پہنچو۔ کہا میں تو 1 سال پہلے سے ساتھیوں کو بتا چکا ہوں فوت ہو گیا ہے، اب جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا۔ اور آج کا نوجوان نہ جانے علم و معرفت اس نے کہاں سے بھی، معرفت کیسی ہے، سمجھتا ہے کہ میں اس کو مصیبت کو کیسے پالوں، میں تو اپنے بچوں کا فیوچر بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، جبکہ اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، نوجوانوں اللہ تمہاری جوانی کی حفاظت فرمائے اور اس سے بھرپور دین کے لیے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے۔ سرتاج رسول فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ حالانکہ اصول یہ ہے، اسلام نے اصول یہ دیا ہے کہ باپ اگر کسی کو ہدیہ دے دے تو وہ ہدیہ واپس لے سکتا ہے، باپ کے علاوہ کوئی ہدیہ دے کے واپس نہیں لے سکتا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی ہے، اس نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کہیں، نہ سمعت اذنا، اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی۔ ابھی وہ تو اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچے تھے، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور آ کے کہا جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا تم نے کون سے جذبات کا اظہار کیا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب وہ بیٹا اور باپ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کہا جب اس بات کا پتہ چلا؟ تو باپ اس وقت بول اٹھا، کیا کہتا ہے؟ غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ اللہ کے رسول میں نے کیا کہنا تھا؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا او میری شکایت پہنچانے والے میرے بیٹے، یاد کر بچپن سے تیری پرورش کس نے کی، تجھے غذا کون دیتا تھا، بیمار تم ہوتے میرے بیٹے، ساری ساری رات جاگ کر میں گزارتا، بیمار تم ہوتے، رویا میں کرتا تھا، میں اس امید پہ لگا ہوا تھا یہ میرا بیٹا میرا دست بازو بنے گا، یہ کڑیل جوان ہوگا اور میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن جب تو جوان ہوا، تجھے اللہ نے جوانی سے نوازا، تو ہر بری بات، ہر سخت بات تو نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ ہائے کاش تو مجھے باپ نہیں سمجھتا تھا، نہ سمجھتا پڑوسی سمجھ لیتا۔ ایک پڑوسی بھی اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ کتنی مدت سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، تو مجھے پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی
تو اس کے فاخذ بتلابی ابنی، اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد کوئی شکایت لے کر نہ آئے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے شریعت نے حکم دیا لا یقاد الوالد بولدی، باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہی نہیں ہے، بیٹا ہی ہمیشہ باپ کی گردن اتارنے کے چکر میں ہوتا ہے، یہ جائے تو وراثت پہ قبضہ ہو جائے، یہ سائڈ پہ ہو تو میں اپنی منمانیاں کروں، یہ نظروں سے غائب ہو تو میری آزادیوں کے دن شروع ہو جائیں۔ لیکن اس فکری مسکین کو پتہ نہیں کہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں، النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ والدین کا خیال رکھا جائے، اور قرآن کا ایک راز میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں بھی اللہ کی اطاعت کی بات آئی ہے وہاں ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے۔ اب قرآن مجید کے ورق دانی کر کے دیکھیے، جہاں بھی اطاعت کی بات آئی ہے وہاں اللہ کے رسول کا بھی تذکرہ آیا ہے، لیکن جہاں اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہاں کیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ تیرے رب نے دے دیا ہے، عبادت ہوگی تو اس کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سب سے زیادہ احسان کا حقدار اگر کسی کو سمجھا جائے گا تو والدین کو سمجھا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضامندی تو رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، والدین کو جو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن والدین کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، لیکن کب جو وہ نیکی کا حکم کریں، اگر والدین شرک پہ مجبور کرتے ہیں، والدین نافرمانی پہ مجبور کرتے ہیں، پھر ان کے احترام میں فرق نہیں پیدا کیا جائے گا لیکن اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور ذریعہ معاش یہی تھا، اور بتوں کا پجاری بھی تھا۔ کیا کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے پیارے ابا جان آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کوئی کفایت کر سکتے ہیں۔ یا ابتی،
یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے بادشاہ، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میرے ابا جان، مجھے بہت خوف لاحق ہے کہ کہیں اللہ کا آپ پہ عذاب نہ آ جائے۔ احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے، دعوت کو جاری رکھیے، احترام کے دائرے کے اندر رہ کر اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مقصود یہ ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی خیر خواہی اور نیکی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو صراط مستقیم دکھائے، لیکن دکھائے کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا۔